زمان بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام علی علیہ السلام والفرصۃ تمر مر السحاب. مولا کائنات کے ارشاد گرامی کہ وقت جو ہے یہ گزر جاتا ہے. والفرصۃ تمر, وقت گزر جاتا ہے. کس طرح سے؟ مر السحاب, جیسے بادل آتا ہے گزر جاتا ہے. وقت ٹھہرتا نہیں. بادل جو ہے آپ نے دیکھا ہے آیا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. ایسے ہی ہم لوگوں کا وقت گزر جاتا ہے. 24 گھنٹے کب کیسے گزر جاتا ہے پتہ چلتا نہیں. کب وہ بچپنا تھا جیسے خواب و خیال لگتا ہے. وہ بچپنا کب نوجوانی آئی اور کب جوانی, جوانی کے بعد اکیلی اور پیری, آگے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, خود جانے کی انسان تیاری میں لگ جاتا ہے, لیکن وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. آپ لوگ صبح میں جاتے ہیں شام میں آ جاتے ہیں, کیسے پتہ ہی نہیں چلتا کب گئے اور کب چلے آئے گئے. 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. اب آپ سے پوچھا جائے کب آپ نے جو ہے دکان کی, کیا کچھ معلوم ہوا کتنا دن کیسے؟ کہاں کی تو تھی لیکن کیسے دن پتہ چل گیا, گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا. دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. روز جاتے ہیں چلے آتے ہیں, آہستہ سے جو ہے وقت چلا جاتا ہے, محسوس نہیں ہو پاتا ہے. دیکھیے رمضان کب آیا اور کب چلا گیا. رمضان آیا اور گزر گیا. اور 23 تک تو جو ہے پہلی رمضان سے لے کے 23 رمضان تک ہر آدمی سوچتا ہے یہی رمضان ہے. اور 23 کے اعمال کے بعد سوچتا ہے کہ سب تو بٹور لیا ہے, واللہ میں اس کی کامیاب نہیں ہے. جتنا معاملہ تھا سب شب قدر میں سب حساب کتاب پورا ہو گیا. پہلی رمضان سے لے کے 23 رمضان تک سوچتا ہے سارا حساب کتاب برابر. یہ تو شیعہ لوگوں کا ہو گیا. اور ہم لوگ کے بھائی لوگ اہل سنت حضرات ان کا 27 تک ہے. ابھی ان کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو شب قدر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خدا سے جتنا سال بھر کا تھا لے چکے ہیں, اب لے کے حساب برابر کر کے چل گئے ہے نا. اب خدا سے کوئی کام نہیں ہے. اب یہ 2-4 دن جیسے گزر جائے, نہ وہ شوق, نہ وہ جذبہ, نہ وہ حوصلہ, نہ وہ چاہت, نہ وہ یاد خدا, نہ خوف خدا, نہ اطاعت خدا میں چاشنی, نہ دل کا لگنا. سب ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اعمال کے بعد سارا معاملہ کلوز. جو دینا تھا خدا کو دے دیا, جو ہمیں لینا تھا ہم لے چکے. اب جو ہے نہیں اس کے پاس اتنی چاہت رہے گی, ہاں بس گزر رہا ہے. نہیں, دیکھیے وقت گزر رہا ہے لیکن کیسے گزارنا ہے یہ دیکھنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ بس شب قدر تک جو ہے ہم لوگوں کا خدا سے معاملہ تھا. جس دن معاملہ بند ہو جائے گا اس دن ہم خود چلے جائیں گے. جس دن ہمارا خدا سے تعلق کٹ گیا اس دن ہمارا دنیا سے تعلق کٹ جائے گا. خدا سے تو کٹنے والا ہی نہیں ہے. خدا سے ہمارا رابطہ ختم ہونے والا نہیں ہے, بلکہ دنیا سے رابطہ ہمارا کٹ جائے گا. تو یہ وقت گزر جاتا ہے. کیسے رمضان آیا چلا گیا, دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ 2-4 دن بھی ہے معلوم ہی نہیں ہوگا کب چلا گیا. آج تک کسی نے وقت کو نہیں روکا, نہ کوئی روک سکتا ہے, نہ کسی کو احساس ہو سکتا ہے. یہ ایسی شے ہے جو محسوس کرنے والی نہیں ہے. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی ہمارا وقت ہے, آیا چلا گیا معلوم نہیں ہوتا. میں نے انہی ایام میں ایک روز کہا تھا, وہ جو بادشاہ وقت نے
اپنے وزیر سے کہا تھا کچھ تحریر کرا کے لاؤ انگشتری پر، تو اس نے کیا تحریر کرایا تھا؟ محمود نے ایاز کو دیا تھا، کہا یہ انگشتری لے جاؤ کہ اگر خوشی میں دیکھوں تو یاد خدا آئے، مغموم ہو جاؤں، اور غم میں دیکھوں تو خوشحال ہو جاؤں۔ اگر مصیبت آئے دیکھ لوں انگشتری کو تو وہ تحریر مجھے خوش کر دے، اور اگر خوشی میں دیکھوں تو میں مغموم ہو جاؤں۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن انگشتری کو تحریر کرا کے لا کے دیا تھا جاتے نے۔ عبارت کیا تھی؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب بتایا خوشی میں اگر پڑھے گا تو غمگین ہوگا کہ نہیں؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی یہ خوشی باقی نہیں رہے گی۔ کہاں اتنا خوش ہو گئے، اتنا کہاں خوش ہو؟ بہت سے لوگ جو خوشی میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ شادی وادی میں کیا ہے؟ گانا بج رہا ہے، اس شیطان کو کون کہے گناہ ہے؟ یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ خوشی کے موقع پر حرام کام ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں گانا بجا رہا ہے؟ کون روکے؟ کہ جو اپنے خدا سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب دل پر شیطان قابض ہو گیا تو گناہ کرنے میں اسے لذت ملتی ہے، لیکن یاد رکھیں لذتہا فانی است اما اثر بر جای ماندنی است۔ لذت تو گزر جاتی ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ کیا کتنی دیر لذت رہتی ہے، کتنی دیر وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے گناہ کر کے؟ وہ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ اور اطاعت پروردگار میں بھی وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم جو ہے ہاتھ سے وقت چلا جائے تو تمہیں کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ تو کیا تحریر تھا؟ خوشی پہ جب دیکھو تو کہو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب مصیبت آئے، مصیبت آئے تو بھی جب دیکھو یہ یاد ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مصیبت رہتی نہیں ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ ہو جاؤ کہ پاگل ہو جاؤ۔ ایک ارب پتی آدمی، اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے جو ہے جو لوٹ لیا اور اس میں جو ہے پریشان ہو گیا، آہستہ آہستہ سارا کاروبار ختم ہو گیا، کمپنی جو ہے بند ہو گئی، کمپنی بند ہو گئی اور آ گیا روڈ پر۔ اب خود کہیں مزدوری کرے تو جو ہے خرچ چلے، لیکن وہی آدمی تھا، مرد تھا، وہی عبارت، یہ وقت بھی گزر۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس نے پھر شروع کیا، کچھ دن تک پریشان تھا، پھر شروع کیا اور کام کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اور لگا رہا، آہستہ 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 اس نے پھر اس سے بڑی 5 سال لگا، 5 سال میں اس نے اس سے بڑی جو کمپنی کھول دی، اس سے بڑی کمپنی کھولی۔ تو وہ وقت بھی گزرا کہ نہیں گزرا؟ میرا ایک تاجر خود مجھ سے کہنے لگے کہ جناب بارش ہوتی تھی، میں کنٹینر میں سوتا تھا، ساحل پر سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہوں، نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر، لیکن یہی تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے۔ اور اس منزل تک پہنچے کہ ان کا دبئی میں بھی کاروبار، بامبے میں بھی کاروبار اور تہران میں بھی کاروبار۔ اب اتنا بڑا آدمی جو کئی ملکوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ اس کے بزنس ہو رہا ہے، تو وہ غربت یتیم بچہ تھا، لیکن اس یتیمی سے غربت سے آخر وہ نکلے کہ نہیں نکلے، اور اس منزل پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔
وقت انسان کا گزر جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ ایک صاحب لڑنے صاحب اس سے کیا کہا جناب قسم کھا رہے تھے. کہا جب میں صبح میں خالی جھولا لے گیا تھا تھیلا کسا, اور کہا کہ صبح سویرے نکلتا تھا ہوٹل ڈھونڈ کا اور نئی دہلی میں, اور کہیں جب رات میں واپس میں آتا تھا تو اس میں پورا پیسوں سے بھرا رہتا تھا. کہیں کہ میں نے نوٹ نہیں گنی. کبھی شوق میں بیٹھتا تھا کہ لاؤ آج گن لے تو ہاتھ درد کرنے لگتا تھا. اتنا گینے, اتنا پیسہ آتا تھا کبھی گینا نہیں. ویسے ہی جھولا اٹھا کے بھیج دیتا تھا جاؤ بینک میں جو جمع کر دو. لیکن وقت گزر جاتا ہے, انسان کو پھر لگن کرنا چاہیے, لگ جائے تو انسان کسی حال میں اپنے خدا کو نہ بھولے, کبھی بھی اپنے خدا سے غافل نہ ہو. 2 ہی دن تو ہوتا ہے, یوم لکا و یوم علیکا. ایک دن انسان کے لیے ہے, ایک دن انسان پر ہے. ایک دن خوشی ہے تو ایک دن غم ہے. دونوں حالت میں جو خدا کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب, وہ کامیاب. اور یہ یاد رکھے کہ یہ وقت بھی مصیبت اس پر نہیں پڑتی. اگر انسان ہے, غور کریں, اگر انسان ہے تو یہ دونوں دن دیکھے گا, ایک دن خوشی کا بھی اور ایک دن غم کا بھی. اور انسان ہوگا جو انسان بھی ہو اور خوشی اور غم کا دن نہ دیکھے. آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہوں گے امیر مومنان کے جملہ, ایک دن آپ گھر میں خوش ہوتے ہوں گے تو ایک دن آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہوگا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ محلے میں ایک دن بہت اچھا گزر رہا ہے تو دوسرے دن کسی نہ کسی سے ہے نا ایک دن ٹینشن ہو جاتا ہے. تو کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے. ایک دن خوشیوں کی بارش ہوتی ہے تو ایک دن مصیبتوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں. لیکن دونوں دن گزرے گا, یہ وقت ہے گزر جائے. انسان کو اس میں سنبھل کے رہنا چاہیے. ہم بھی اس دنیا سے گزر جائیں, جیسے وقت گزرتا ہے ہم بھی چلے جائیں. تو جانے سے پہلے ہمیں اپنے وقت سے استفادہ کرنا چاہیے, دونوں دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے بھی اس دنیا کے لیے. یہاں کے لیے خوب کماؤ تاکہ دین پہ خرچ کر سکو, اور وہاں کے لیے خوب کماؤ تاکہ جو بہشت ہمارے لیے بنی ہے صاحبان ایمان کے لیے, وہاں پہ جا کے سکون سے رہو. نہ یہاں کوئی کام آتا ہے نہ وہاں کوئی کام آئے گا. یہ دونوں جگہ کامیابی کس سے ہے؟ وہی وقت سے ہے. یہ وقت ہے گزر جائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.